میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بری محفل میں جانے سے تنہائی بہتر ہے۔ بری محفل میں جانے سے تنہائی بہتر ہے، اکیلے بیٹھے رہو۔ پتہ ہے میں وہاں جاؤں گا مجھے تاش کھیلنی پڑ جائے گی، پتہ ہے میں وہاں جاؤں گا مجھے غیبتوں چغلیوں میں شریک ہونا پڑے گا، پتہ ہے میں وہاں جاؤں گا مذاق مسخری میں غلط بیانی کرنی پڑے گی، پتہ ہے وہاں جاؤں گا دوستوں کی محفل ہے تو مجھے شراب پینی پڑے گی۔ تو ایسی محفل میں جانے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہائی بہتر ہے، اکیلے بیٹھے رہو، مت ایسی محفل میں جاؤ۔ بری محفل میں بیٹھنے سے انسان کو خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ مجھے ایک وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے، یہ ہمارے قریب ہی ریلوے عبد الوحید کالونی ہے، 4 دکانوں والی مسجد کے پاس۔ ایک لڑکا 6 بہنوں کا اکیلا بھائی، اور یاری اس کی ایک بدماش سے ہو گئی۔ کوٹلی پیر عبد الرحمن کا کوئی بدماش تھا اشتہاری، تو آپ کو پتہ ہے جب بدماش کے ساتھ اٹھن بیٹھن ہو جائے تو پھر تکبر بھی آ جاتا ہے، غرور بھی آ جاتا ہے۔ وہ 4 دن اس نے گریبان کھول کے چلا اور ادھر تڑی لگا ادھر تڑی لگا، ابھی کوئی میجر کام نہیں اس نے ڈالا، کوئی قتل و غارت یا کوئی چوری ڈکیتی وغیرہ نہیں کی۔ ایک دن اسی اشتہاری ملزم کے پاس بدماش کے پاس بیٹھے دونوں گفتگو کر رہے تھے، پولیس کو خبر ہو گئی، مخبری کر دی کسی نے کہ وہاں وہ اشتہاری بندہ بیٹھا ہوا ہے، تو پولیس نے آ کر بسٹ مارا، دونوں ہی موقع پر ہلاک ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں کہ نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا۔ نیچ میں کن سے کہتا ہوں؟ جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو گناہ گار ہیں۔ نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا، کہ کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا۔ برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگا پین ہزارا۔ اور اگلی بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا بڑی کمال۔ پہلے تو ارشاد فرمایا بری محفل میں جانے سے تنہائی بہتر ہے، اور پھر فرمایا اچھی محفل میں جانا یہ تنہائی سے بہتر ہے۔ میں کہتا ہوں اس اصول کو اپنا لو، یقین جانو دنیا بھی سمجھ جائے آخرت بھی سمجھ جائے۔ اور پتہ چلا ہے کہ فلاں جگہ جاؤں گا وہاں ذکر خدا ہوگا، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں اصلاحی گفتگو ہوگی، وہاں جا کے میں بیٹھوں گا میرے دل میں قرآن پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، درود و سلام پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو فرمایا پھر ایسی محفل میں جانا یہ تنہائی سے بہتر ہے، یعنی تنہائی کو چھوڑو اور محفل میں چلے جاؤ۔ اس سلسلے میں ایک میں بڑی ایمان افروز حدیث مبارکہ سنانے لگا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ ایسی محفل میں جاتا ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کے دل میں کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے اس محفل میں جاتا ہے، اور جب محفل برخاست ہوتی ہے
وہ واپس پلٹنے لگتا ہے تو ایک فرشتہ غیب سے ندا کرتا ہے، اے جانے والو جاؤ اور اپنے عمل نئے سرے سے شروع کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اس کو کہتے ہیں چنگے بندے دی صحبت یارو، جویں دکان اتارا سودا پاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزارہ۔ عطر فروش کی دکان پہ چلے جاؤ، خریدو کچھ بھی نہ، صرف دکان سے ہو کے باہر آ جاؤ، نہ پیسہ خرچ ہوا نہ کوئی اور چیز، اور جسم سے خوشبوؤں کے ہلے آ رہے۔ یہ ہے اچھی محفل کی صحبت کا اثر۔ اچھی محفل میں بیٹھو گے نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور اسی سلسلے میں ایک اور بڑی پیاری بات عرض کر دوں، اور میں یہ بات عرض کروں گا کہ ہر بندے کو چیک اپ کرنا چاہیے، یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شان عطا کی کہ رب تعالیٰ نے فرمایا میں ان سب سے راضی ہو گیا اور ان کے لیے جنت کے وعدے ہیں، بلکہ جو ان کے بھی نقش قدم پر چلے گا میں ان سب سے بھی راضی ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ایمان کا خطرہ ان کو بھی لاحق رہتا تھا۔ ایمان چیک اپ کرتے رہنا چاہیے، اگر ان کو خطرہ تھا تو ہمیں بھی خطرہ ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ ایمان ہی سب سے قیمتی شے ہے۔ ایک مسلمان کے پاس سب سے قیمتی شے ہی ایمان ہے، تو اس کو چیک اپ کرنا چاہیے۔ تو آؤ آج ایک چیک اپ کرنے کا میں طریقہ بتلانے لگا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کہیں برائی ہو رہی ہو، بے حیائی کی محفل ہے، جوا کھیلا جا رہا ہے، تاش کھیلی جا رہی ہے، یا کوئی اور ایسا غلط کام ہو رہا ہے، فرمایا برائی ہوتی ہو اس کو ہاتھ سے روک دینا یہ ایمان کا سب سے افضل درجہ ہے۔ ایک اس کو لگا ہوا، میں چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا، ہم اگر کوئی اخروٹ کھیل رہے ہوتے، کوئی کینچے کھیل رہے ہوتے تو محلے کا کوئی بزرگ آتا، دو تھپڑ ادھر لگاتا، دو تھپڑ او بھاگ کے چلو، بابا جی آ گئے، بابا جی آ گئے۔ فرمایا برائی ہوتی ہو اس کو ہاتھ سے روک دو، یہ ایمان کا سب سے افضل درجہ ہے۔ اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اتنی ہمت نہیں، اتنی جرت نہیں کہ ہاتھ سے روک دو، تو پھر زبان سے روک دو، اور یہ کیا کر رہے ہو، نہ ایسا نہ کرو، ایسے کرنے سے رب ناراض ہوتا ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، زبان سے روک دو۔ فرمایا یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ کون سا درجہ ہے جی؟ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ اور پھر فرمایا اگر ہاتھ سے روکنے کی بھی ہمت نہیں، زبان سے روکنے کی بھی ہمت نہیں ہے، تو فرمایا پھر دل سے اس کو برا جانے۔ کیا کرے جی؟ دل سے برا جانے۔ جب دل سے برا جانے گا تو وہاں بیٹھے گا نہیں، اٹھ کے چلا جائے گا۔ فرمایا جو دل سے برا جانتا ہے اس کے اندر ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ پھر سنو ذرا، میں کہتا ہوں ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے میرے اندر ایمان کا کون سا درجہ موجود ہے۔ برائی ہوتی ہے ہاتھ سے روک دو، افضل ایمان ہے۔ ہاتھ سے روکنے کی جرت نہیں، زبان سے روکو، یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ اور نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے نہ زبان سے، تو فرمایا دل سے ہی اس کو برا جانے اور وہاں سے ہٹ جائے،
یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے، اور جو وہاں بیٹھا کھیل رہا ہے وہاں شامل ہے، اس کے اندر ایمان کا کون سا درجہ ہوگا؟ خدا نہ ہر بندہ اپنے اندر چیک اپ کرے۔ ایمان تو سب سے قیمتی شے ہے، اگر ایمان ہی پلے نہ رہا تو پھر سمجھو کچھ بھی نہیں ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ کیونکہ شفاعت بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان والے کے لیے ہے، رب تعالیٰ کی رحمت بھی ایمان والوں کے لیے ہے۔ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، مومنوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ کافروں کے لیے رحمت نہیں ہے۔ تو ایمان کو چیک اپ تو کرو، ایمان کا درجہ تو دیکھو میرے اندر کون سا ایمان موجود ہے۔ اور پھر اگلی بات جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید بڑی کمال بات، بہت کمال، میں کہنا اس پر بھی عمل کرو تو یقین جانو بڑا ہی فائدہ ہوگا، دنیا بھی سمجھ جائے، آخرت بھی سمجھ جائے۔ ایک تو ارشاد فرمایا نا، بری محفل میں جانے سے تنہائی بہتر ہے، اور اچھی محفل میں جانا یہ تنہائی سے بہتر ہے۔ اور اگلی بات ارشاد فرمائی، بری بات کرنے سے چپ رہنا بہتر ہے۔ بری بات کرنے سے چپ رہنا بہتر ہے، اور اچھی بات کرنا یہ چپ رہنے سے بہتر ہے۔ کیسا کمال نسخہ بتلایا! فرمایا بری بات کرنے سے چپ ہی کیتے رہو، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ ہم تو چپ نہیں رہتے، محفلوں میں بیٹھ کر کہہ کے لگا کر ہنس رہے ہیں، غلط باتوں کی داد دے رہے ہیں، اور اس میں برابر کی شریک ہو رہے ہیں۔ یقین جانو میں نے دیکھا ہے آج زبان کی حفاظت بہت ہی مشکل ہے، اور جتنا مشکل کام ہوتا ہے اس کے لیے اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ یہ کتنا بڑا اجر ہے! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو باتوں کی حفاظت کی تم مجھے ذمہ داری دے دو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ دو باتوں کی حفاظت کی ذمہ داری تم مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی بشارت، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر ایک فرمایا زبان، اور نمبر دو فرمایا دو ٹانگوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری تم دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اس سے پتہ چلا ان دونوں کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہے۔ خاص طور پر زبان کی حفاظت تو آج میں کہتا ہوں ناممکن کے قریب پہنچ چکا ہے۔ جہاں بھی بیٹھو غیبتیں، چغلیاں، اس کی برائی، گالی گلوچ اور دل آزاریاں، بلکہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ برائی تو میرا خیال ہے کہ شاید ہی کو بندہ اس سے بچا ہو۔ چار بندے جب دو اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں، ادھر سے بھی تیر اسی پر آ رہا ہے، ادھر سے بھی تیر اسی پر، اور پھر بعد میں کہہ کے لگا گا میں تو انہوں ننگیاں کر کے رکھ دیتا ہوں، میں تو انہوں بے عزت کر دیتا ہوں۔ اللہ کسی مسلمان کو بے عزت کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کھانے کے 70 کبیرہ گناہ ہے، جس میں سب سے کم درجے کا گناہ یہ ہے
کہ کوئی اپنی ماں سے بدکاری کرے، اور سب سے بڑا گناہ کون سا ہوگا؟ فرمایا مسلمان کو بے عزت کر دینا، یہ اس سے بڑا، سب سے بڑا گناہ۔ آج ہم اس کو برا سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جہاں میں کہتا ہوں 4 دوست اکٹھے ہو جائے پھر تو مادر پدر ہی آزاد، پھر تو ساری حدیں توڑ دی جاتی ہیں۔ بس دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، نمازوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، روزے کا مذاق اڑایا، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اپنا ایمان برباد کر رہی ہے۔ ارکان اسلام میں سے کسی کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ ایسا بندہ کافر ہو جاتا ہے جیسے ہندو ہو گیا، سکھ ہو گیا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک لطیفہ سنا رہا ہے اور باقی سارے ہنس رہے، داد دے رہے، پھر کہندے اوئے اے تے محفل لوٹ کے ہی لے گیا۔ میں نے کہا کہیں تمہارا ایمان تو نہیں لوٹ کے لے گیا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بری بات کرنے سے چپ رہنا بہتر ہے۔ اگر میری بات ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، میں ایک حدیث مبارکہ بھی سنا دوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی ہمراہ ہیں۔ قبرستان کے قریب سے گزرتے ہیں تو سواری نے اچھلنا شروع کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو روکا، سواری سے نیچے اترے اور قبرستان کے اندر داخل ہو گئے۔ صحابہ کرام بھی سواریوں سے نیچے اترے، وہ سرکازن پیچھے پیچھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے درمیان جلوہ افروز ہوئے اور پھر ارشاد فرمایا سبز ٹہنی لاؤ۔ انہوں نے کھجور کی ایک سبز شاخ لا کے پیش کر دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو درمیان میں سے چیرا، ایک حصہ ایک قبر پر رکھ دیا، دوسرا دوسری قبر پر رکھ دیا۔ صحابہ کرام سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکنے میں کیا حکمت تھی؟ فرمایا ان 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا۔ کیا ہو رہا تھا جی؟ اونچی بولو ذرا۔ میں ہاتھ باندھ کر ایک بات عرض کروں گا، آج ہم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، مولوی صاحب نے کان میں اذان پڑھ دی، اب ہم تو ہے ہی جنتی، اب جنت ہے ہی ہماری، ہم تو جنت میں چھلانگے مارتے ہوئے جائیں گے۔ دوزخ ہے کافروں کے لیے، ہمارے لیے دوزخ نہیں ہے۔ خدا را ذرا حدیث کا مطالعہ کر کے دیکھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا اور وہ مسلمان تھے، کافر نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا اس کی آخرت کی منزلیں آسان کر دی جائیں گی، اور جو پہلی منزل میں پھنس گیا اس کی آخرت کی منزلیں مشکل کر دی جائیں گی۔ فرمایا ان 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا، جس کو دیکھ کر میری سواری نے کودنا شروع کر دیا، اسے برداشت نہ ہو سکا۔ تو میں نے سبز شاخیں ان کی قبروں پر رکھ دی ہیں، یہ جتنی دیر تر و تازہ رہیں گی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گی، تو ان کی حمد و ثنا کی وجہ سے قبر والے کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ وہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان دو قبر والوں پر عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کی سوچ پر قربان جاؤ کہ وہ چاہتے یہ ہیں ہمیں پتہ چلے کہ ان کو عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے، ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں، ہم عذاب قبر سے بچ جائیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ یہ معمولی باتوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ معمولی سے کیا مراد ہے؟ اوے کچھ نہیں ہوتا، اوے کچھ نہیں ہوتا، ہے بھی گلوں کی ڈراندے نے۔ فرمایا جن کو یہ معمولی سمجھتے تھے آج ان کے لیے عذاب کا باعث بنا ہوا۔ وہ معمولی باتیں کون سی تھی؟ ایک بندہ غیبتیں چغلیوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا بندہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا۔ آج کیا ہم زبان کی حفاظت کر رہے ہیں؟ اور پیشاب کی چھینٹیں آج سلسلہ ایسا بن گیا ہے، کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں اور پھر ویسے ہی جناب بٹن بند کیے تو چل دیے، اور اگر کہا چلو چودھری صاحب نماز پڑھنے، اور میرے کپڑے ناپاک ہیں۔ مجھے تو یقین جانو اتنا دکھ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں یار نماز پڑھنا نہ پڑھنا بعد کی بات ہے، بندے کو یہ پتہ نہیں اس کی موت کا واقعہ ہو جائے تو ناپاک حالت میں مر گیا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ خدا نہ اپنے آپ کو ہر وقت پاک رکھو، بلکہ ہر وقت باوضو رہنے کی عادت بناؤ۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بری بات کرنے سے چپ رہنا بہتر ہے اور اچھی بات کرنا یہ چپ رہنے سے بہتر ہے۔ جیسے میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ حضرات بیٹھے ہیں، آپ کے دل میں خواہش ہے ہمیں کو قرآن و حدیث کی بات سنائی جائے تاکہ ہماری اصلاح ہو، تو ایسے وقت میں خاموش بیٹھا رہوں یہ صحیح نہیں ہے۔ اب میرے لیے حکم یہ ہے کہ میں ان کو گفتگو کروں اور بولوں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دوں۔ تو بری بات کرنے سے چپ رہنا بہتر ہے اور اچھی بات کرنا یہ خاموشی سے بہتر ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ہم سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنہری اصول پر، سنہری ارشاد پر ہم عمل کر لیں، ہماری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔